جیسا کہ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قسم کی تکالیف دیکھ کر اور ان کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا ہے تاکہ وہ اپنی تبلیغ کا سلسلہ روک دیں۔ ان کے چاچا کو بھی اس سلسلے میں دھمکایا گیا، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ثابت قدمی دیکھ کر ان کے ساتھ ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک گھاٹی تک محدود کر دیا تھا اور ان کے ساتھ مسلمانوں کی بھی حالت مشکل سے مشکل ترین کر دی گئی تھی تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں۔ شام ابی طالب میں رہنے والے نہ تجارت کر سکتے تھے، مکہ معظمہ کے بازاروں میں خرید و فروخت بھی نہیں کر سکتے تھے۔ باہر سے کوئی قافلہ آتا تو قریش ان کا سارا سامان مہنگے داموں میں خرید لیتے تھے۔ ابو لہب ان تاجروں سے کہتا، کوئی مسلمان یا بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کا کوئی شخص تم سے کچھ خریدنا چاہے تو قیمت اتنی زیادہ بتانا کہ خرید ہی نہ سکے۔ اگر تمہارا مال نہ بک سکا تو میں خود سارا مال خرید لوں گا۔ سال میں 4 مہینے رجب، ذیقعدہ، ذی الحجہ اور محرم حرمت کے مہینے تھے۔ ان 4 مہینوں میں ان حضرات کو کچھ خرید و فروخت کا موقع ملتا تھا، لیکن آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جو کچھ تھا اس سے آپ دونوں غریب مسلمانوں کی مدد کرتے رہے، اور اس طرح بائیکاٹ کے ختم ہوتے ہوتے آپ کی اپنی مالی حالت بہت کمزور ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مختلف طریقوں سے مسلمانوں کی مدد کرتے رہتے، لیکن سینکڑوں لوگوں کی ضروریات پورا کرنا آسان کام نہیں تھا۔ جب ان لوگوں کی پونجی بالکل ختم ہو گئی تو گھریلو چیزیں بکنے لگی۔ آخری دنوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک ہانڈی اور مٹی کا پیالہ رہ گیا۔ گھاٹی میں رہنے والے درختوں کے پتے کھانے پر مجبور ہو گئے۔ وہ پہاڑی علاقہ تھا، وہاں درخت بھی بہت کم تھے۔ دونوں کی حالت بیان کرتے ہوئے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک رات انہیں اونٹ کے چمڑے کا سوکھا ہوا ٹکڑا مل گیا۔ انہوں نے اسے دھویا اور ابال کر 3 دن تک اسی سے گزارا کیا۔ یہ دنیا کی تاریخ کا ظالمانہ ترین بائیکاٹ تھا۔ قریش مکہ باقاعدہ نگرانی کرتے تھے کہ مکے کا کوئی فرد چوری چھپے ان حضرات کو کھانے پینے کی کوئی چیز نہ پہنچا دے۔ اصل میں قریش مکہ چاہتے تھے کہ ان حضرات کی کوئی حمایت نہ کرے، اس کے بعد ان کے لیے قریش کے دیگر خاندانوں سے اپنے مسلمان ہو جانے والے افراد کی حمایت چھڑا دینا آسان ہو جاتا، اور جب تمام قبیلے مسلمانوں کی حمایت سے ہاتھ اٹھا لیتے تو قریش کے لیے مسلمانوں سے نمٹنا آسان ہو جاتا۔ لیکن ہوا یوں کہ ان خاندانوں نے ہر قسم کی تکالیف تو برداشت کر لیں، لیکن قریش کے مقابلے میں ہار نہ مانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے غریب ساتھیوں کے مضبوطی سے ڈٹے رہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے حضرت حکیم حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوری چھپے سامان لے آتے تھے۔ ایک روز غلام کے ساتھ غلہ لا رہے تھے کہ اونٹ پر سوار ابو جہل ادھر آ نکلا۔ اس نے پکار کر کہا، کیا یہ راشن بنو ہاشم کے لیے لے کر جا رہا ہے؟ خدا کی قسم تیرا یہ غلام وہاں غلہ نہیں لے کر جا سکتا۔ میں تمہیں سارے مکے میں رسوا کر دوں گا کہ تم نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ ابو جہل ابھی ان سے جھگڑا کر ہی رہا تھا کہ بنو اسد کا سردار انہیں دیکھ کر رک گیا۔ اس نے ابو جہل سے کہا، کیا ہے، تم کیوں اس سے جھگڑا کر رہے ہو؟ جواب میں ابو جہل نے کہا، یہ بنو ہاشم کے لیے غلہ لے کر جا رہا ہے۔ قریش کے سردار نے کہا، یہ اس کی پھوپھی کا غلہ ہے جو اس کے پاس رکھا تھا، اب اس نے منگوایا ہے، تو اسے کیسے روک سکتا ہے؟ جانے دو اسے۔ نہیں، میں نہیں جانے دوں گا۔ ابو جہل اس سے جھگڑ پڑا۔